السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی اللہ نے ہم سب کو توفیق دی۔ بعدہ میں مسجد صفہ کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتوار کے اس دن خوارج کون ہے اس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا موقع جو ہے دیا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے ہر طرح کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ خوارج کون ہیں؟ یہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، تو ہم اس موضوع پر کیا کیا آپ کے سامنے بتائیں گے۔ پہلے ہیڈ لائن جیسے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ خوارج 73 فرقوں میں آتے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں جو یہ کہا کہ میری امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی، تو یہ حدیث صحیح ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے 72 گروپ جہنم میں جائیں گے، یہ بھی آپ نے فرمایا، کیا یہ بھی صحیح ہے؟ خوارج کس کو کہتے ہیں، لغت میں اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے، اس کا تاریخی پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا خوارج کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت اتری ہے کیا، خوارج کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامتیں اور صفات بتائیں، ہمارے اندر بھی خوارج کا مزاج ہے کیا، یہ سب ٹاپک آئیں گے۔ اور ماشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک خوارج کا ڈٹ کر امت نے کیسے مقابلہ کیا، اگر ہم اس فتنے سے اپنے نوجوانوں کو بچانا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام عناصر پر ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے ارادے سے گفتگو کریں گے۔ اب آئیے ڈائریکٹ موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے: ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ فرماتا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے ایک بات بتائی۔ دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مومنوں کی جماعت، یہ تم پارٹیاں بنانے والے، فرقے بنانے والوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام ہمیشہ اتحاد کا داعی رہا ہے، ہمیشہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مومن کیا ہوں، ماشاءاللہ سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح ہوں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ صف میں: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بولتا ایک شاعر: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ تو اسلام ہمیشہ اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام مومنین کے صفوں میں ہمیشہ اتحاد رہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک جسم و جان قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اسے انجیکشن دیتے ہیں، کسی بھی حصے میں آنکھ سے آنسو آتا ہے اور انسان جو ہے درد سے کترانے لگتا ہے۔ تو یہی فرمایا، جب انسان کو بخار آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، درد سے انسان کرا اٹھتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کو جو ہے کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں تکلیف ہو تو ہمیں مکمل طور پر اس کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو افتراق سے، انتشار سے اور آپس میں بٹنے سے منع فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں مومنین کے بارے میں کہا کہ صحابہ اکرام اللہ کی جماعت ہیں،
اور جو اللہ کی جماعت میں ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت سے جو بھی بندہ ہٹ جاتا ہے نا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا داعی بن جاتا ہے، اور شیطان کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ اس وقت وہ لفظ جو آیا حزب اللہ، اللہ کی جماعت، بعض لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں وہ شیعہ کا ایک گروپ ہے لبنان میں حزب اللہ، اسے ہمیں سنی سمجھ جاتے ہیں، شیعہ کا گروپ ہے وہ، لہٰذا نام سے دھوکہ مت کھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو اللہ کی جماعت کہا تھا، انہوں نے کیا کیا، شیعہ نے اس نام سے لے کر نعوذ باللہ دنیا والوں کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا۔ اور یہ بات جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے اوس اور خزرج جو مشہور قبیلے تھے، چھوٹی باتوں پر لڑ لیتے تھے۔ اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا کہا، یا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اتحاد اللہ کے نبی کے بعثت کی وجہ سے جو تمہیں ملا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم جو ہے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ بھائی بن گئے، حالانکہ تم آپس میں لڑ کر گروہ بندی سے، فرقہ پرستی سے نعوذ باللہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، نبی کے بعثت نے ماشاءاللہ تم کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بھی ہے کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غزوہ بدر میں کامیابی کا راز بتایا۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے دل ایک تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ دیکھو دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین بھر کے خزانہ بھی اگر آپ مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے خرچ کر ڈالیں، اللہ نے چیلنج کیا ما الفت بین قلوبہم، تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ جب محبت پیدا کرنا چاہتے دو راستے اپناتے ہیں۔ بعض لوگ پیسے دیتے ہیں محبت پیدا کرنے، نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑنے والا ہے، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اور اسی لیے اتحاد کی جو بنیاد ہے نا، اس کی بنیاد عقیدے کی سلامتی پر ہے۔ یہ نوٹ کریں آپ ہی پوائنٹ۔ یہ دنیا میں امت مسلمہ اگر جب اس وقت تک متحد نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر عقیدے کی سلامتی نہیں آتی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، کیسے تھے مسلمان، ماشاءاللہ ایک جو ہے لڑی میں پرو ہوئے تھے۔ اتحاد کیوں تھا؟ اس لیے کہ عقیدے کی سلامتی تھی۔ اسی لیے کیا ہوا، جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے، اس کے بعد سے عقیدے میں دراڑ آیا۔ عقیدے کے اختلاف کو رکھ کر امت کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس کیا کیا عقیدے ہیں، دیکھتے ہیں طبقے کو اللہ کے نبی کو نور مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو حاضر مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے کے اختلاف کو رکھ کر ہم نے کیا کیا نہیں کر سکتے، پوری امت کو ایک لڑی میں پرو نہیں سکتے۔ اور اب یہ بات بھی جانتے ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو سلفی المنہج کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، هو سماکم المسلمین، صحیح ہے، لیکن موجودہ وقت میں ہم اپنے آپ کو منہج سلف کی طرف کیوں نسبت دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں گمراہ فرقے نہیں تھے، اسلام کی صحیح ترجمانی تھی، قرآن ویسے اترا تھا، جیسے اترا تھا ویسے کا تھا۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا تو قرآن کی تفسیر کو بھی اللہ نے محفوظ کیا۔ صحیح سلف المنہج لوگ تھے، محدثین تھے، وہ سلف صالحین تھے، تابعین وغیرہ تھے۔ اس وقت ہمیں منہج سلف کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں گمراہ فرقوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، سلف صالحین کا تھا۔ اور یہ بات بھی آپ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری گروہ کی اصلاح ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے اس امت کے ابتدائی حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ اصلاح کیا تھی؟ عقائد کی سلامتی۔ جب تک ماشاءاللہ عقائد کی سلامتی تھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جیسے ہی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ہے سلفی منہج کی طرف مکمل طور پر جو ہے نسبت دیتے ہیں۔
اور یہ بات یاد رکھیے، یہ اتحاد اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انتشار و افتراق ہے نا، امت کا گروہ میں بٹ جانا، تحریکوں میں، تنظیموں میں بٹ جانا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جیسا کہ جو ہے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، اجتماعیت کے ساتھ رہنا، متحد رہنا، یہ بہت بڑی کیا ہے، رحمت ہے، اور یہ افتراق، انتشار، صفوں میں جو انتشار آتا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ میرے امت 73 گروہ میں بٹ جائے گی۔ وہ حدیث کے راوی کون ہے، سن لیجئے۔ وہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد میں حدیث آتی ہے 4597، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر امت کے ماموں ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ بات یہ؟ معاویہ بھی ابن عمر ہمارے ماموں ہیں۔ کیسے ماموں ہیں اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اصل میں امی کے بھائی کو ماموں کہتے ہیں نا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت حفصہ ہے۔ حفصہ کے بھائی کون؟ ابن عمر، وہ ہمارے ماموں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی نبی کی بیویوں میں ایک آتی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا ام حبیبہ؟ ام حبیبہ کے بھائی کون؟ معاویہ۔ معاویہ ہمارے لیے ماموں ہیں، تو یہ ان کو جو ہے امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ انہی کی روایت آتی ہے، دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ نے کیا اسلوب اپنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا کرتے، جب کوئی بات بیان کرنا ہوتا تو ممبر پہ بیٹھ جاتے، چونکہ یہ اہم بات تھی، یہ امت میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ اسلوب دیکھو کیسا ہے، کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، الا سن لو کا مطلب کیا، خبردار، توجہ ادھر ادھر نہیں جانا۔ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام فینا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی یہ بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کب ہوتے؟ جب انسان کوئی اہم بات بتاتا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا پہلے، بعد میں کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ الٹ فرمایا، کہا الا لوگ سن لو، تم سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ 73 گروپ میں بڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، کہا وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فِرْقَةً۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ۔ آپ نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحابہ کے منہج پر چلے اور جمعیت و جماعت کو ماشاءاللہ مکمل طور پر مضبوطی سے پکڑا رہے۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے، یہ 73 جو گروپ ہونا، کیا اللہ کے نبی اس کی وضاحت کی ہے کیا؟ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 گروپ میں امت بڑھ جائے گی جو بولے کسی حدیث میں آپ نے ان کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ لہٰذا اس میں کون آتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ آج لوگ یہی کر رہے ہیں سوال 72 گروپ کون بولے تو ہر ایک آدمی کیا کر رہا ہے، جس کو چاہے اسلام میں داخل کر رہا ہے، جس کو چاہے اسلام میں نکل کے پھینک رہا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں سلفی علماء کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جا رہا ہے، انہوں اخوانی، انہوں صحیح نہیں، عمرہ صحیح نہیں۔ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام بڑے بڑے علماء کا ہے، یہ کام وصی اللہ عباس حفظہ اللہ کا ہے، یہ کام جو ہے بڑے بڑے اکابر علماء کا ہے۔ لہٰذا یہ گمراہ فرقے کون ہے، اس کی تحدید کون کریں گے؟ علماء کریں گے، کبار علماء کریں گے۔ ہر ایک امت کا چھوٹا عالم مسجد کا ذمہ دار اٹھ کے انہیں اچھا نہیں بول سکتے۔ اسی لیے علامہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ یہ 72 گروپ میں امت بڑھ جائے گی نا، اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ اور بن باز کی شخصیت کے بارے میں آپ ایک بات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے تو محروم کر دیا تھا، مگر بڑی بصیرت والی شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ بنگلور میں ایک جگہ ایک افطار کی پارٹی میں تھا، میں مسلمانوں کے درمیان میں۔ جیسے ہی افطار ختم ہوا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جو جانی ماز تھا اس کے اوپر پھول تھے۔ پہلی صف میں ایک شیخ کھڑے ہوئے ہیں، وہ شیخ آ کر میرے سے کان میں بولنے لگے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھاتے تو وہ بل بوٹوں والے جانی ماز پہ کھڑتے نہیں تھے، حالانکہ اندھے تھے۔ بولتے وہ چیز انسان کی نماز میں خلل پیدا کرتی ہے، تو کیا کرے شیخ، اٹھا کے اس کو ایسے ہی کر ایک طرف رکھ دیے اور بولے ایسے ہی نماز پڑھاؤ۔
لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ نے آنکھ چھین لی مگر ماشاءاللہ بصیرت اللہ نے بہت دی تھی۔ ایسی ایسی باتیں شیخ بولتے ہیں، وہ آنکھیں رکھنے والا عالم بھی نہیں بول سکتا۔ کیا بولتے ہیں اس کے جواب میں؟ کہتے ہیں یہ 70/2 جو فرقے ہیں نا، اس میں کچھ کافر بھی ہیں، اس میں کچھ نافرمان بھی ہیں، اس میں کچھ بدعتی بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو کافر نہیں بول سکتے 70/2 فرقوں میں، اور ان پر باریکی سے حکم لگانا یہ ارباب حل و عقد اور علماء کا کام ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کیسے کیسے نوجوان پیدا ہو جا رہے ہیں۔ بعض نوجوان بولتے وسیل اللہ عباسی عالم، بعض لوگ بولتے انیس الرحمن صاحب عالم، دوچ اس کے علاوہ کون بھی عالم نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ یمن میں ایک شخصیت ہے یحییٰ الحجوری کی، ان کا درس سنتے ہیں۔ اب یہاں تو ایسے ہوتا ہے جمعہ میں بیٹھتے خالی لوگ، کسی کا درس میں نہیں سنتے، ایسے لوگوں کو بولتے ہیں سپر سلفی، ایسے ہیں ہمارے پاس۔ نہیں، حالانکہ وہ لوگ توحید پرست بنے بولے تو ان علماء کی وجہ سے بنے۔ یہ جو علماء سے بے نیازی کا مزاج ہے نا، یہ اچھا مزاج نہیں، یہی خوارج کی پہچان ہے۔ اگر آپ علماء سے الگ ہو گئے تو کیا دین آپ کا باقی رہے گا بولو؟ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جگہ لکھتے ہیں، یاد رکھو وہ ڈاکٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر اور ایک ہوتا ہے روحانی بیماریوں کا ڈاکٹر۔ جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر کون؟ MBBS MD اور BMS، وہ BMS پڑھے ہوئے لوگ۔ جب آپ جسمانی طور پر بیمار ہوئے تو کہاں جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر یہ علماء ہوتے ہیں۔ اگر آپ پر جادو کا جن کا اثر ہوا تو رقیہ نہیں پڑھنا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے پاس جاتے۔ کان میں اذان دینا ہو تو عالم کے پاس جاتے، نکاح پڑھانا ہو تو عالم کو بلاتے، نماز جنازہ پڑھنا امام بلاتے۔ ختم پہ امت جو ہے علماء کی محتاج ہے۔ لہٰذا یہ بے نیازی کا جو سمجھتا ہوں یہ معیار بہت غلط ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں یہ ٹاپک چننے کی وجہ کیا معلوم ہے؟ ایسی فکر کے رہنے والے لوگ کیا ہیں، بولے ہندوستان دارالکفر ہے یا رہنا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے کیا کرے، اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کر کے نعوذ باللہ وہ انڈیا کی سرحد پہ گئے، کیا بس یمن کو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہاں نہیں رہنا جائز نہیں بولے۔ کہاں سے آ گئی یہ سب چیزیں؟ یہ قرآن کی غلط تشریح، حدیث کی غلط تشریح، گمراہ فرقہ۔ اور کیا ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، خوارج کی فکر رکھنے والے لوگ اپنے اپنے واٹس ایپ گروپ بنائیں، اس میں کیا ہوتا ہے وہ کافروں کو مارنا، کافر ہم نہ برابر نہیں، یہ مطلب یہاں علماء ٹھیک نہیں ہیں، یہ دارالکفر ہے، اگر یہاں رہ کر مر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال ڈالتا، جو ہجرت واجب ہے۔ اس طرح کے باطل افکار و نظریات رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات بھی آپ کو یہاں بتانے کی ضرورت ہے، یہ جو 73 فرقوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں لکھتے ہیں اہم بات، وہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ بعض علماء نے 2 فرقوں کو 72 فرقوں سے بھی نکال دیا ہے، اتنے گئے گزرے ہیں 72 فرقوں سے بھی باہر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اس میں شیعہ اور رافضی ہیں، اور دوسرا ہے جہمیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو خبر پرستی سکھائی اور نیک لوگوں میں غلو کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء بولتے ہیں شیعہ 72 فرقوں میں آتش نہیں، اتنے گئے گزرے ہیں علماء نے ان کو بھی نعوذ باللہ نکال دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو 73 فرقوں میں بٹنے والی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک راوی کا نام لیا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ان صحابہ سے بھی آئی ہے۔ وہ صحابہ کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، اتنے صحابہ سے ماشاءاللہ یہ حدیث آئی ہے۔ کیا حدیث آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 گروپ میں بٹے گی۔ اب یہ سوال یہ آتا ہے، یہ 73 گروپ میں بٹنے کی جو بات ہے نا، اب آپ لوگ کیا ہو گئے، اسلام کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنے لگے۔ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا، عقل بولتی سانس کے نیچے مسا کرو، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس کے اوپری حصے پر مسا کیا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، دیکھو خوارج کی صفت رکھنے والے علماء نے اس حدیث میں کلام کیا ہے، حالانکہ حدیث صحیح ہے،
70% فرقوں میں جو بٹے گی، اللہ کے نبی بولے اس حدیث کی، چونکہ یہ حدیث ان کی خواہشوں کے خلاف اتر رہی ہے، اسی لیے خوارج کی صفت رکھنے والے علماء نے اس حدیث میں کلام کیا. بولتے ہیں ابن حزم حدیث کو ضعیف بولے، فلاں فلاں بولے، حالانکہ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے اس حدیث کی مطلب طرق پر غور کیا، مجھے 7 طریقوں سے یہ حدیث ملی، جبکہ ترمذی، علامہ ابن کثیر، ابن حجر، شاطبی اور علامہ البانی ان تمام علماء نے ماشاءاللہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اب حدیث میں اشکال کیا پیدا ہوتا ہے، 73 فرقوں میں پورے فرقے جہنم میں کیسے جاتے ہیں گھستے لوگ؟ یہ جو 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، بولتے نا خوارج کی صفت رکھنے والے بولے کیسا 72 گروپ جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ ان کے خلاف پڑ رہی چیز نعوذ باللہ انہوں نے حدیث کا انکار کیا. لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ 73 گروپ کی جو حدیث ہے کہ پورے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں چلے جائیں گے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، اگر ان پر چلو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے. تو اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث مشہور، 73 فرقوں میں بٹنے کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا حدیث کبیر فی الاصول، کہا کہ یہ حدیث جو ہے نتیجے کے اعتبار سے بہت صحیح ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے، خوارج جو فرقہ ہے کیا اس کے بارے میں قرآن آیتیں اتری کیا؟ نہیں، کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں اتری، مگر حضرات صحابہ کرام نے ماشاءاللہ جو صفتیں خوارج میں تھی نا، ان خوارج کی صفتوں پر قرآن آیتوں کو منطبق فرمایا. اب میں ان آیتوں کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں جن کے بارے میں صحابہ نے کہا کہ ان آیتوں میں خوارج کی صفات کی طرف اشارہ کیا گیا. کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو بانٹ لیا. دین کو نہیں بانٹنا چاہیے، دین کو مکمل طور پر سمیٹنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ جو گمراہ فرقہ ہے نا، یہ کب پیدا ہوا یہ بھی سن لیجئے. اللہ کے نبی کے زمانے میں خود خوارج کی بیج بوئی جا چکی تھی. وہ روایت ہے بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید غزوہ حنین میں مال تقسیم کر رہے تھے تو سامعین میں سے ایک آدمی آیا جس کا نام تھا ذوالخویصرہ التمیمی، قبیلہ بنو تمیم کا. انہیں کیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، کیا گستاخی ہے دیکھو، کیا مطلب بے ادبی ہے دیکھو نبی کی. کہا یا محمد اعدل فإنک لم تعدل. اللہ اکبر، یہ جملے بولنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہا اے محمد کہنے میں خود گستاخی ہے. حالانکہ حضرات صحابہ کرام کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں بولے. پورے حدیثوں کا ذخیرہ چھانو، آپ پورے سیرت چھانو، کبھی بھی کوئی صحابی آپ کو اللہ کے نبی کو یا محمد نہیں بولے. اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو یا محمد نہیں بولا تو ہم بول سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ بولا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اتنی عزت کرتا ہے، یہ کیسا کمینہ ہے دیکھو، بولتا اے محمد. یہ نہیں بولنا چاہیے. کہا انصاف کر. اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں انصاف کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ اور بولتا دیکھو انصاف کرو، بولتا تو بات الگ. دوسرا جملہ دیکھو، بجلی بن کر گر رہی ہے چیز، کہا فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ، تمہیں انصاف نہیں کرے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا. کیوں غصہ نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اخلاق ویسے تھے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی خوبیاں تھیں اللہ نے وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی. آپ صرف نبیوں کے سردار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے باب میں بھی ماشاءاللہ سرداری کیا. اور دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قسم اتاری، وہاں کہا نون والقلم وما یسطرون، وہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی آپ اخلاق کے اونچے درجے پر فائز ہیں. تو یہ جملہ سننا تھا، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، انصاف کرو. تو راوی کہتے ہیں غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے چہرے پر غصے کے نشانات دیکھے گئے. آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو اس روئے زمین پر، اللہ کے نبی کے الفاظ یہ، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں.
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ انصاف نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے کمال تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ انصاف کرتے۔ دیکھو یہ راوی ابھی ختم نہیں ہے میرا روایت۔ فلما ول الرجل، جب وہ خوارج کی بیچ ذو الخویصرہ تمیمی واپس جانے لگا، ماشاءاللہ وہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحابہ اکرام دیکھو، ان کو معلوم ہوتا تھا اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا، اللہ کے نبی کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے والا انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہا الا اضرب عنقہ، خالد ابن ولید نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی اخلاق پر حملہ کرنے والا، یا محمد بولنے والا، اگر آپ بولے تو میں اس کی گردن مار کے ہاتھ ختم کرا دوں اسے۔ اللہ اکبر! کیا تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر! دیکھو، ایک طرف تو خالد ابن ولید کی دور اندیشی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال تقوی دیکھو۔ آپ نے فرمایا لا مت مارو۔ آپ نے اپنے زندگی میں کسی آدمی کو نہیں مارا، نہ اپنی بیویوں کو مارا، نہ بچوں کو مارا، کسی کو نہیں مارا، بلکہ اللہ البانی بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی جو ہے وہ ایک بیل لٹکا کے رکھتے تھے، بس آنکھوں کا ڈر تھا، نہیں مارتے تھے۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اے خالد مت مارو، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ غصہ یا کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا میں کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں، دیکھو دنیا میں کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر اس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے خالد یاد رکھو، لوگوں کے دلوں میں جا کر کھوج کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے پیٹوں کو چیر کر ان کے دلوں میں کیا ہے وہ چیز کا مجھے نہیں دیا ہے۔ جب وہ ذی الخویصرہ تمیمی خوارج کے بیچ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھو۔ آپ نے فرمایا اس کے پیٹ سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کی صفت آپ نے فرمایا یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے تر و تازہ مگر قرآن ان کی حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا، ایک روایت۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتی ہے، جو تیر کمان سے نکلتے واپس نہیں آتی، اتنا دور چلے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کے بارے میں فرمایا لئن ادرکتم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر میں ان کا زمانہ پایا میں ان کو ایسے ماروں گا جیسے ثمود کو قتل کیا گیا۔ یہ پوری لمبی حدیث ہے۔ لہٰذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوارج کی بیج بوئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اس کے کوکھ سے کون پیدا ہوں گے اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ یہ خوارج کے جو تاریخی پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ یہ صفین کی جو جنگ ہوئی تھی نا حضرت علی اور معاویہ کے درمیان میں، اس وقت کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہو کر یہ لوگ بغاوت کرنے لگے۔ خارج کا معنی آتا ہے بغاوت کرنے والا۔ ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور جنگی صفین میں کیا کیا معلوم؟ جو تیر تھی نا اس کے اوپر قرآن رکھ کر بولے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہم، اور لا حکم الا للہ، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جنگی صفین میں جو علی اور جو ہے معاویہ کے درمیان میں ہوئی تھی اس وقت خوارج کی تعداد نعوذ باللہ 8000 تھی۔ آج کتنی رہی ہوگی؟ اور یہ بات بھی دیکھیے یہ لوگ کیا کرے، جب آہستہ آہستہ جماعت بن گئے تو لوگ کیا کرے اپنے آپ کو کیسے جو ہے اپڈیٹ کرے۔ دیکھو ان کا شروع میں کیا کرے، یہ لوگ کوفہ سے الگ ہو گئے، یہ کھیڑے میں گئے، وہ قریے کا نام تھا حروریہ، کیا نام تھا؟ حرورا جگہ تھی، وہاں جا کر یہ گھر لے کر وہاں سے خارجیوں کی دعوت شروع ہوئی۔ ان کے نام ذکر کرتے ہیں لوگ، ان کا ایک نام خارجی ہے خوارج، اور ایک نام آتا ہے حروریہ، مطلب کیا؟ وہ قریے میں جا کر جو ہے اپنے جو ہے غلط افکار و نظریات کی مکمل طور پر جو ہے کیا کرنے لگے، نشر و اشاعت کرنے لگے۔ ان کے ناموں میں ایک نام آتا ہے محکمہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب یہ حروریہ مقامی نام پر گئے، ان کا ایک سردار تھا، ان کا نام ہے عبداللہ ابن وہب۔ یہاں کہ آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیے بڑی تاریخی غلطی ہوتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اہل حدیث کو وہابی کہتے ہیں۔ کیوں وہابی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرے، محمد ابن عبد الوہاب کی طرح ملتا جلتا نام خوارج کے سردار کا بھی ہے، لاکھوں اہل حدیث خوارج لوگ چھوڑا دیں۔ بڑی بھیانک غلطی۔ عبداللہ ابن وہب ہے، وہب
محمد ابن عبد الوہاب ہے، لوگ بولے یہ اہل حدیث خوارج اصل میں یہ بڑی بھیانک غلطی ہے، علماء اس سے روکتے ہیں، وہابی کہہ کر جو ہے نعوذ باللہ ہم کو گالی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اس فرقے سے بڑے پریشان ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کے پاس تربیت پائے تھے اور وہ امت کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ کئی اعتبار سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی وہ ہو گئے، بلکہ نہروان کی جنگ بھی پیش آئی، عبداللہ ابن خباب بن ارد کو بھی مارا، ایسا مارا انتڑیاں نکل گئیں۔ اور دیکھو اب خوارج کی جو بات ہے نا، یہ خوارج جتنے خطرناک ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو مارا تھا۔ حضرت عثمان کو مارنے والے کون؟ یہی خوارج ہیں۔ ان کے گھر کا محاصرہ کیا، پانی بند کیا، مسجد کو نہیں جانا، ایسی امت پر حالت آئی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوتا وہی نماز پڑھا تھا، امت کی حالت ایسے ہو گئی حضرت عثمان کو گھر میں بند کر دیا گیا۔ مسجد نبوی میں لوگ یہ صحابہ کرام آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، خوارج نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عثمان نے جا کر پوچھے لوگ، اے عثمان، اے خلیفہ وقت، کیا ہم ان کے خلاف جو ہے بغاوت کریں گے کیا؟ اس لیے کہ خوارج جو ہے بغاوت کا دوسرا نام ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا اگر ان کے علاقے کے خلاف بغاوت کی گئی، ایک کا خون ہونے کے بجائے ہزاروں کا خون ہوگا، اسی لیے مصلحت کی خاطر کہا تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ کیا کیا؟ اللہ اکبر، گھر کے غلط انداز، گھر کے انداز سے، گھر کے اوپری حصے سے چڑھ کر نعوذ باللہ حالت قرآن، تلاوت قرآن پڑھتے وقت ان کا قتل کر دیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا یہ لوگ بغاوت کرنے والے ہیں، اور بغاوت کرنے والے سب سے پہلے یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا انتظار کر رہے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، یہیں سے ان کی جو ہے فساد مکمل طور پر ان سے شروع ہو گیا۔ اب قرآن کی آیتیں ہم آپ کی بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے خوارج کی جو صفات تھی ان کو قرآن آیتوں میں تلاش کیا، جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں غنڈے بولتے نہیں، یہ خوارج بھی غنڈے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ یہ آیت، اس آیت میں جو صفات ہیں وہ صفتیں جو ہے خوارج پر منطبق ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، سنت پر عمل کرنے والے کا چہرہ قیامت میں روشن ہوگا، جو لوگ بدعتی ہوں گے، گمراہ فرقوں میں بٹیں گے، ان کا چہرہ کالا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے چہرے سفید ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نقش قدم پر چلنے والے، لیکن بریلویوں کو، عوددانوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ اہل السنہ والجماعت کہنے کا انہیں حق ہی نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے یہ آیت بھی آئی۔ اور ابن عباس کہتے ہیں جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں ان کے چہروں پر جو ہے کالی چیز پڑی ہوگی، اور قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو ان خوارج کے بارے میں کہا شرار خلق اللہ، مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ بولے اتنی بدترین جماعت جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری اس کو مسلمانوں پر لا کر فٹ کیا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ آتا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں خوارج کا وجود نہیں تھا، خوارج کی بیج تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے نبی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں خوارج کی علامتیں بتا دیے۔ بعض علماء نے تو خوارج کی علامات و صفات کو 40 تک پہنچایا ہے، اس میں سے جو اہم ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی صفات اور علامت بیان کرتے ہوئے کہا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، آپ نے فرمایا یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے جو ہے گلوں سے بھی اترتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت بتائی، کہا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ خوارج ایسے کمینی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کو مار دے کے بت پرستان کو چھوڑ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو دنیا میں مسلمانوں میں، اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت جہاں جہاں ہے، وہاں جو فساد ہوتا ہے اس فساد کے پیچھے یہی خوارج کی فکر ہے۔ ان کا مقصد کیا؟ خون بہانا۔
اور جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامت بتاتے ہوئے کہا یہ خوارج خوب عبادت کرنے والے، اور کہا دیکھو جب وہ نماز پڑھتے ہیں دوسروں کی نماز کو حقارت سے دیکھتے ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے روزوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ 2001 سے 2007 تک مدینہ منورہ میں ہمیں رہنے کا موقع ملا، وہاں ہم نے خوارج کو دیکھا۔ خوارج کیا کرتے، جب وہ مکہ مدینہ میں آتے تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی انتظار کر لے کو رہتے، نماز جیسے ہی ختم ہوتی وہ نماز پڑھنے کے، جو شیعہ بھی ایسا کرتے نماز نہیں پڑھتے وہ، اور ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم لوگ پورا کلین شو، داڑھی سوٹ نہیں رکھتے، ان کی علامتیں بات بتائیں گے، وہ نمازیں پڑھتے رہتے، ہاتھ نہیں باندھتے، رفع دین میں نہیں کرتے۔ بعض خارجیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامتوں کے بارے میں بھی بتایا، حدثاء الاسنان وسفہاء الاحلام، کہا یہ چھوٹے عمر والے ہیں، اور کہا ان کی عقل میں کمزوری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ لوگ باتیں بڑی اچھی کریں گے مگر عمل برا کریں گے۔ خوارج کی علامتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا خوارج اپنے بال نکال لیتے ہیں، پورے بال نکال لیتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا خوارج کے جو مرد ہیں نا ان کو چھاتیاں ہوتی ہیں، یہ بھی علامت بتائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر خلق والخلیقہ، مخلوق میں سب سے بدترین۔ اور ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ جو ہے خوارج ہیں۔ اور دیکھو ان کا عقیدہ خطرناک کیسے ہوتا ہے، اگر کوئی بھی آدمی مومن اگر گناہ کبیرہ کرے تو دائرہ اسلام سے خارج، مرتکب کبیرہ بولتے اسے۔ ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں اگر کوئی آدمی ایک نماز بھی چھوڑا کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر وہ جو ہے دوبارہ اگر مسلمان ہونا تو کیا کرنا، اسے اسلام میں لانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے عمراء و حکام کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیے ملک فہد تھے، ملک عبداللہ تھے، ملک سلمان کے بعد اصل میں سعودی عرب کی سیاسی صورتحال جو تھی وہاں مقرن بن عبدالعزیز ایک بڑے تھے، ان کی عمر 70 سال تھی، وہ اصل میں ولی عہد تھے۔ وہ کیا کیا، ان کو ہٹا کر کے محمد بن سلمان کو لا لیا۔ اب محمد بن سلمان آتے ہی سعودی عرب میں جو نہیں ہونا تھا وہ سب ہو رہا، سمجھتے ہوں گے آپ، لیکن کچھ چیزوں کو چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ریاض میں وہ تھیٹر بنا اور ناچنے والوں کو لا کے ایوارڈ دیا گیا، وہ سب خبریں صحیح ہیں، مگر مکہ مدینہ میں تھیٹر بنا میں سمجھتا ہوں یہ خبریں غلط ہیں۔ اور لوگ بولتے مکہ مدینہ میں سعودی عرب میں پہلے نمازوں کا اعلان ہوا تو دکانیں بند ہو جاتے تھے، لیکن آج دکانیں کھلے ہیں بولتے ہیں لوگ، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج کچھ دیکھتے ہیں ایسے ہوتا ہے، لوگ نماز کو چلے جاتے تھے، جیسے ہر جگہ کمزوری ہے، دین میں وہاں بھی کمزوری ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اندر سے بند کر لے کہ نماز کو اندر ہی پڑھ لے رہے ہیں ویسا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں عمراء و حکام کے خلاف بغاوت کرنا۔ اب یہ محمد بن سلمان کون ہے، یاد رکھیے کوئی بھی مسلمانوں کا ذمہ دار ہوتا ہے نا، سعودی عرب کی جو سیاسی صورتحال ہے وہاں جا کر انسان بیٹھ کر دیکھا تو ہم نہ صحیح معلوم ہوتا سچویشن کیا ہے۔ یہاں سے بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے خلاف بغاوت کرنا، ایک بات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ ملوکیت کے خود خلاف ہیں۔ ابو داؤد کی روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، دیکھو میری امت میں 30 سال تک خلافت چلے گی، اس کے بعد آپ نے فرمایا میری امت میں بادشاہ ہوں گے، لسان نبوت کے اعلان ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، شہید کر دیا گیا، بعد میں حضرت حسن 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ اللہ کے دیکھو کیسے حضرت تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی۔ حضرت حسن مدینے میں خلیفہ ہیں، ادھر وہاں شام کے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا ہے۔ ایک وقت میں ایک مسجد کے 2 متولی ہو سکتے، 2 ہیڈ ماسٹر ہو سکتے، 2 باپ ہو سکتے، نہیں ہوتے۔ لہذا حضرت حسن نے کیا کیا، دیکھو اللہ کے نبی کے زیر سایہ تربیت پا یافتہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت حسن نے معاویہ سے کہا میں اپنی خلافت آپ کو دیکھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ خلیفہ بن جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ خلیفہ رہے،
اس کے بعد ماشاءاللہ پوری اموی حکومت آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ مکمل طور پر سب کے بادشاہ بن گئے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں خیر الخلیفتی ابو بکر و خیر الملوک معاویہ، تو کہا امت میں سب سے بہترین خلیفہ تھے تو کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور امت میں سب سے بہترین بادشاہ اگر تھے تو کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا یہ عمراء اور حکام کے خلاف بغاوت کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا سمجھتا ہوں یہ سمجھ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کون تو بھی محمد بن سلمان کی ہدایت کے لیے دعا کریں؟ کوئی کرتے؟ نہیں کرتے۔ وہاں کے ماشاءاللہ ممبروں میں دعا ہوتی ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ان کو اسلام کے لیے مسلمان نفع بخش بنا دے۔ لہذا خوارج کیا کرتے ہیں؟ یہ عمراء حکام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ یہی تو کیا اخوان المسلمین نے مصر میں رہ کر مصری حکومت کے خلاف نعوذ باللہ تختہ الٹنے کی کوشش کی، سید قطب کو جو ہے پھانسی پر چڑھا کے دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ لوگ تو سورہ یوسف کا انکار کرتے ہیں کہ سورہ یوسف قرآن کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بولتے خوارج؟ قرآن میں جا کو عشق کا ذکر کیسے آتا؟ بولتا اللہ تعالیٰ عشق کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی حضرت یوسف کو کیسے اپنے چنگل میں پھنسائی، حضرت یوسف پاک دامن کیسے بنے، اللہ وہ نہ بتاتا ہے۔ آپ عشق کو دیکھ کر سورہ یوسف کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور خوارج کی علامت ایک علامت یہ ہے کہ لوگ عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، من مانی تشریح کرتے ہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ایسے کچھ علماء بھی ہیں جو قرآن کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں خود سلفی بھائیوں کا یہ حال ہے، ہمارے کچھ بھائی جو ہے کبھی طارق مسعود کو دیکھتے ہیں، کبھی انجینئر مرزا سے بڑے متاثر ہیں۔ اس کے نیچے کمنٹ پڑھے تو خود لکھتے ہیں، انہیں بولتے ہیں میں اہل حدیث ہوں لیکن اس کے باوجود میں انجینئر مرزا کو بڑا لائک کرتا ہوں۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اسرار احمد کو بھی سنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ یاد رکھیے جو شخصیتیں متنازع فی ہوتی ہیں ان کو سننا سمجھنا پڑھنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے ایوب سختیانی رحمہ اللہ دیکھو جب اپنے گھر سے اپنے بچوں کو لے کر نکلتے بولتے بچوں ذرا کان میں انگلیاں رکھ لو، کسی بھی بدعتی کی بات تمہارے کان میں پڑھ کر نعوذ باللہ تمہارے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک بدعتی آیا، دیکھیے غور سنیے، عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک بدعتی آیا، بدعتی آ کر کیا کہنے لگا میں تم پر قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ کبھی کبھی ہم بھی یوٹیوب میں ادھر ادھر بدعت یا اچھا قرآن پڑھ بلے سن لیتے ہیں، لیکن اسلاف اپنے آپ کو بدعتوں کیسے دور رکھتے تھے۔ دیکھو عبداللہ بن مبارک نے اس بدعتی سے کہا تم میرے سامنے یہ قرآن کی آیت بھی مت پڑھو، اگر تم قرآن کی ایک آیت بھی میرے سامنے پڑھو گے نا اس آیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا نعوذ باللہ میں شکار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمارے اسلاف مکمل طور پر اپنے آپ کو ہر طرح گمراہ فرقوں سے دور رکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے ان کی علامتوں میں آزادانہ تشریح ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے توحید پرست بھائیوں کو، حدیث جا کے سرچ کرتا کروم میں ادھر ادھر حدیث نمبر لے لیتا، آ کے امام سے بحث کرنا شروع کرتا۔ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے قرآن کی تشریح بھی محفوظ ہے، حدیث تشریح بھی محفوظ ہے۔ جیسے ایک مسئلہ آتا ہے رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھنا گھٹنے پہلے رکھنا، آپ لوگ شاید ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، یہ قول یہ بھی ہے گھٹنے پہلے رکھنے کا۔ اس مسئلے کو لے کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں دونوں صحیح ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی آدمی اگر جو ہے موٹا ہے تو پہلے کیا رکھے گا؟ گھٹنے۔ افضل کی بات ہے جب دونوں کی گنجائش ہے تو لڑنے کی بات کیا ہے؟ ہم نمازوں میں دیکھتے اللہم باعث بینی پڑھنا، سبحانک اللہ بحمدک، اگر مولوی صاحب پڑھ ڈلے ان کے آگے بڑھانا کبھی ان کو، یہ سب خوارج کی فہم ہے، یہ آزادانہ استعمال نہیں کرنا۔ آپ حدیث کہتے سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا، اسی لیے بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ صحت الفہم من اعظم ما انعم اللہ علی عبادہ، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ بندے پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم علماء سے گزارش کریں گے جب بھی قرآن کا درس دو اسلاف کا نام لو، حدیث کا درس دو اسلاف کا نام لو۔ عرب میں دیکھے تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے کا درس رہا تو ماشاءاللہ 100 علماء کے نام آتے ہیں اس میں۔ آج کل تفسیر میں کبھی اب ابن عباس کا نام سنیں، حدیث کا نام سنیں، ایک اہل حدیث مسجد میں میرے ساتھ جو پیش آیا سناتا ہوں، حصور میں ایک جگہ خطبہ دیتے تھے، تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں خطبہ جا کر دیے تو خطبے کے دوران میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیا۔ میں سمجھتا ہوں ابن تیمیہ کا اگر نام چھوڑ دیا جائے تو سلفیت ناقص ہے۔ کتنا بڑا کام کرے ماشاءاللہ، بولتے ایسا عالم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ابن تیمیہ جیسے، سلفیت کا ستون ابن تیمیہ، ابن القیم۔
وہ بولنے والے جھارکھنڈ کے عالم دین، انہوں فضیلت کر کے تھے، میں مدینہ سے فارغ ہو چکا تھا، تو وہ بولتے ہیں ابن تیمیہ کا نام مت لو۔ اب ایسا سلفی مساجد میں اگر امام کا یہ صورت حال ہو تو بھلا بتائیے کیسے ہماری مساجد میں خوارج کی نہیں پنپے گی۔ لہٰذا یاد رکھیے قرآن حدیث کی تشریح میں اگر جو ہے سلف کا نام آتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب آپ نام لے کر بولتے نا کیا فائدہ ہوتا، لوگ ان کو جان لیتے۔ اگر میں ان کی بات پڑھ لے کر میں شین ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ علمی امانت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ماشاءاللہ علماء کا نام لیتے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچا سکتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله، علم میں برکت اس سے آتی ہے کہ آدمی جو جس کا نام لے جس کا نام ہے اس کا نام لے کر بولے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نام بولنے سے اگر فتنہ ہوتا ہے تو ہم نام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، عقیدہ طحاویہ کی ایک شرح ہے، لکھنے والے ہیں ابن ابی العز رحمہ اللہ۔ ابو جعفر طحاوی بھی حنفی اور اس کی شرح لکھنے والے بھی حنفی، اور مکتب جو حنفیہ ہیں وہ اس کتاب کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کچھ چیزیں مطلب حنفیوں کے عقیدے سے ٹکراتی ہیں، اس لیے وہ نہیں مانتے۔ لہٰذا کیا کیا ابن ابی العز نے جب اس کی شرح کی، ابن تیمیہ ابن القیم کے بڑے بڑے پیراگراف نقل کیے، مگر جو ہے قائل کو مکمل طور پر ہٹا دیا۔ تو لوگ پوچھنے لگے آپ ابن تیمیہ کی بات نقل کر رہے ہیں، ابن القیم کی بات نقل کر رہے ہیں، لیکن قائل کا نام نہیں ہے۔ بولنے لگے پہلے عقیدہ طحاویہ کو جو ہے نہیں مانتے، دوسرے کتاب بولتے، اگر میں ان کا نام لے کے لکھتا تو لوگ نہیں مانتے، اس لیے میں نے اڑا دیا ہے۔ لہذا مصلحت کی خاطر اگر نام جو ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آزادانہ تشریح نہیں ہونا چاہیے، حدیث کی آزاد تشریح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوارج کی صفات میں اہل علم سے بے نیازی کا مزاج، حدیث کو اپنے اوپر سمجھنا، قرآن کی آیت کو اپنے اوپر سمجھنا، یہ بڑی غلط ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہمارے پاس درس ختم ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا وہ درس محاضرہ قرآن کی درس حدیث کا درس جمعہ میں خالی وہ غلطی پکڑنے بیٹھتے سکائے لوگ۔ بعض لوگ ایسے رہتے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ غلطی پکڑنے بیٹھتے نا، ان کی مثال ایسی ہے جو مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ لہٰذا اپنا ذوق ایسا مت بناؤ۔ یاد رکھو اگر آپ غلطی پکڑنے کسی کے درس میں خطبے میں بیٹھیں گے نا، آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، خالی بحث کرتا تھا، علماء بولتے ہیں ابن عباس کے علم سے محروم کر دیا گیا۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں اہل علم سے ہمیں جو ہے اہل علم سے بے نیاز مزاج نہیں آنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس زمانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے ذی الخویصرہ التمیمی نے جو ہے یہ خوارج کی بدعت بوئی، اور وہیں سے یہ غلط جراتیں مکمل طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ خوارج کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے باہر سے اچھا دکھتا اندر سے کھوکھلا ہے۔ آج بھی ہیں نوجوان بیٹھے رہتے کرتے رہتے، نوٹ کر لیتے، ویڈیو ریکارڈ کر لیتے، کیا کرتے ان کی بات کو ویڈیو اپلوڈ کر لے کو کاٹ کو ڈال کو بولتے انہیں خارجی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھو خوارج کی علامت یہ ہے حق کا اظہار کرتے ہیں باطل تک پہنچنے کے لیے، اور ان کے پاس نہ کتاب کا علم ہوتا نہ سنت کا علم ہوتا، اور نعوذ باللہ غلط چیزیں نعوذ باللہ بتاتے ہیں۔ انجینئر مرزا کیا کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ گالی دیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ کیا ہے معاویہ کے خالد ابن ولید کے پیر کے دھول تک جب تابعین نہیں پہنچتے تو یہ جاہل کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس طریقے سے اس طرح کی جو خوارج کی فکر رکھنے والے یوٹیوب پر آتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک چیز یہ ہے خوارج کی علامت علماء میں جو ہے تانا زنی کرنا، ان کو چبانا، انہوں غیر سلفی، ان کا منہج خوارج کا ہے فلاں کا ہے۔ لہذا جیسے میں نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی عالم دین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فکری خوارج سے جو ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر یہ کیا ہے اپنے آپ کو یہ لوگ جماعت سے الگ کر لیتے ہیں۔ ہندوستان میں کیسے ایسے لوگ جو بولتے ہیں پینٹ پہننا حرام ہے، اسی لیے کیا کرتے ہیں اندر شرعی پہن لے کے اوپر سے سوٹ پہن لے کے آ جاتے ہیں، گاڑی پر نہیں بیٹھتے، بولتے گاڑی پر بیٹھنا بدعت ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا خوارج کے بارے میں جہنم کے کتے ہیں،
ایسی الفاظ آتی ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ایک دن دمشق میں کھڑے ہوئے تھے، فرمایا اے لوگو میں تم کو خوارج کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، حدیث تم سننا چاہتے ہو؟ کہا خوارج جہنم کے کتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ یہ 3 بار بول کر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ ان کو حدیث کا احساس تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، صحیح منہج دیا، لہٰذا وہ خوارج کی فکری گمراہی کو نعوذ باللہ دیکھ کر جو ہے اپنے آپ میں رونے لگتے تھے۔ آج خوارج کی بدعات اور ان کی فتنے ہم سوشل میڈیا میں مکمل طور پر عام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کو بتا کر ماشاءاللہ امت کو متنبع فرمایا۔ اور ایک بات بھی دیکھو، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو آدمی حضرت عثمان سے برات کا اظہار کرے اس کا ایمان باقی رہے گا، اور جو حضرت علی سے برات کا اظہار کرے گا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، یہ خوارج کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، خوارج کے فتنے کو دبانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے سچے نبی ہونے کی دلیل اس بات میں بتائی، لوگوں یہ ذی الخویصرہ تمیمی ہے نا، خوارج کی بیج ہے۔ ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سے زیادہ علامتیں بتائیں۔ یاد رکھو، اگر میرے موت کے بعد ان علامتوں کو تم دیکھو گے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو روک کر رہ سکو۔ خوارج کے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے آج امت کے اندر ابو بکر جیسا علم ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا کیا فتنے اٹھے، بعض لوگ بولے ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، بعض لوگ نبی بن کر کھڑے ہو گئے، اور بعض لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کیے، مانعین زکوٰۃ کا آیا، بعض لوگ تو دے کرنے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کیسے جانتے ہیں آپ؟ ابو بکر صدیق کا جو ایمان ہے، اگر پوری امت کے ایمان کو جمع کیا جائے ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ ایمان تھا۔ اور حضرت عمر جب تک تھے ان کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ شیطان جب دور بھاگتا پر تو انسان کیسے مقابلہ کرے گا؟ اہل علم کہتے ہیں حضرت عمر کا وجود، حضرت عمر کی دور اندیشی، حضرت عمر کا علم، حضرت عمر کا ایمان، حضرت عمر کی قوت عقیدہ ماشاءاللہ جب تک تھی امت فتنوں سے محفوظ تھی۔ ترمذی کی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک دروازہ ہے جو توڑا جائے گا۔ اصل میں وہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی پر چڑھے، لرزنے لگا نبی کی عظمت سے، آپ نے پیر مارا، اے احد رک جا رک جا، کہا تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتایا، پیشن گوئی فرمائی کہ اس امت میں حضرت عمر کو بھی حضرت عثمان کو بھی نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا ابو بکر جب تک تھے حضرت عمر کا ایمان تھا، قوت ایمانی تھی، ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے وہ تھے۔ لیکن حضرت عمر کی جیسے ہی شہادت ہوئی امت پر فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب امت پر فتنوں کا دروازہ کھلا، یہ خوارج کو ہمت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو نعوذ باللہ جا کر گھر میں مارنے پر یہ لوگ قادر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھو امت سے اس خوارج کے فتنے کو ہٹانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیسے کردار ہے؟ میں نے دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، دیکھو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، کیا ہجری تھی؟ 8 ہجری۔ اللہ کے نبی کی صحبت پائی صرف 3 سال، ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال میں صحبت پا کر وہ مقام پایا جو صحابہ کو 10 سال میں بھی نہیں مل سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ اس کو ہدایت دے اور جو ہے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے شروع کے زمانے میں ایک طرف خوارج کو کچلا، دوسرے طرف شیعہ کو کچلا۔ کیا کرتے تھے لوگ؟ آ کر تاریخ اٹھا کر پڑھیے، معلوم ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ آ کر ایسے گالیاں دیتے، خوارج بھی شیعہ بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حلم اور بردباری دیکھو، بیٹھ کر گالیاں پورے سنتے گمراہ فرقوں کے، کیا کیا گالیاں نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیا بردباری تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ گالیاں دیتے 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 حضرت معاویہ آخر میں پوچھتے، گالیاں بسو گے کیا؟
اللہ اکبر. یہ حضرت معاویہ کے حق میں اللہ کے نبی نے جو دعا فرمائی، حضرت معاویہ کا حلم اور ان کی بردباری نے ماشاءاللہ مکمل طور پر کیا کیا، اس کو مکمل طور پر روکا. اور ایک بات بھی دیکھو، معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے یزید رحمہ اللہ یہ بولے تو بھی ان لوگوں کو آگ لگ جاتی، بریلوی بھی بڑے خطرناک ہو جاتے، بلکہ نام یزید رکھتے نہیں، آگ لگتی شیعہ کو. تو کیا کیے یزید رحمہ اللہ کو، کیا کیے اپنا جانشین بنائے. حالانکہ اس وقت ابن عمر بھی زندہ تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے. سوال یہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بنایا کیوں؟ سوال آتا ہے. تو اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں، یہ شیعہ کو، خوارج کو کچلنے میں معاویہ کے اندر جو صفت تھی نا، وہ ان کے ڈی این اے میں تھی. اگر حضرت عبداللہ ابن عمر کو بناتے، عبداللہ ابن عباس کو بناتے، معاملہ کیا ہوتا؟ ذرا نرم مزاج کے تھے خوارج اور شیعہ، سر اٹھا سکتے تھے. معاویہ نے یزید رحمہ اللہ کو بتایا تھا گمراہ فرقوں کو کچلنا کیسے. اللہ اکبر، مکمل طور پر ایسے ہی کچلا. ایک دن جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے والوں کے پاس کہتے ہیں، اے کوفہ کے لوگوں، یہ خوارج کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یاد رکھو یہ بڑے ہلاک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نعوذ باللہ کبھی بھی جو ہے ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کوفے میں بھی بڑے خطرناک لوگ آئے، کوفے میں جو صحابہ گورنر بنے انہوں نے بھی اس جو ہے فتنے کو کچلا. ان میں دو نام آتے ہیں، ایک نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا. کوفے میں رہ کر یہ لوگ فتنے مچاتے تھے، مکمل طور پر ختم کر دیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ کبھی مصر میں تھے، کبھی اہواز میں تھے، کبھی خراسان میں تھے. اللہ جزائے خیر دے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب خوارج کا فتنہ زیادہ اٹھنے لگا، اس موقع پر دیکھو 4000 خوارج ہیں. کتنے ہیں؟ 4000 خوارج ہیں. ان خوارج کے سامنے جا کر ماشاءاللہ ان کی ہدایت کی کوشش کی ابن عباس رضی اللہ عنہما. اللہ اکبر. ایک آدمی مسلمان ہو تو کتنی خوشی ہوتی. ابن عباس نے کیا تربیت پائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ 4000 خوارج میں سے حضرت ابن عباس کی کوششوں سے، ان کی اصلاح سے ماشاءاللہ 2000 لوگ خوارج کی عقیدے سے توبہ کر کے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے. بہت بڑا کردار ہے یہ. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ان خوارج کی جو ہے کچلنے میں ابن تیمیہ کا بہت بڑا کردار. ابن تیمیہ کون؟ مجدد، 600 سال کے مجدد. آج تک ویسا عالم پیدا نہیں ہو سکا. منہاج السنہ النبویہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنے صفحے کالے کیے ان کے اوپر رد کرنے کے لیے. ابن القیم نے کیا کیا نہیں لکھا. عقیدہ طحاویہ میں ماشاءاللہ ان کے اوپر رد آیا. آج کل بھی دیکھو خوارج کہاں کہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مصر، عرب، یمن، عمان، مراکش، تونس، الجزائر، مشرقی افریقہ، انڈیا، یہاں خوارج مکمل طور پر ملتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صفات ایسے بھی پھیل رہی ہے ساری دنیا میں. ان کے مختلف نام ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم آپ کے سامنے اور آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو بخاری کے ایک راویوں میں ایک نام آتا ہے عمران بن حطان کا، بہت اہم ہے. کیا ہے؟ عمران بن حطان راوی کا نام ہے. انہوں اہل السنہ والجماعہ میں سے تھے. انہوں کیا کرے، یہ خارجی عورت سے شادی کرنے کی کوشش کرے. لوگوں نے ان کو روکا، بولے عمران شادی مت کرو. اب انہوں کیا ہے، شادی کر لے تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے کچھ لوگ توحید پرست بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے لڑکے شادی کر لے تو کیا ہو جاتا، بریلوی لڑکی شادی کر لے تو کیا ہوتا، بلا کو سدھار لیتے، بولتے صالح حسن بولتے نہیں ہوتا. وہ پکی توبہ جب تک نہیں کرتا ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا بدعتی، خبر پرست، گمراہ فرقوں سے تعلق رکھنے والے گھروں سے لڑکی لینا بھی نہیں، لڑکی دینا بھی نہیں. عمران بن حطان کیا کرے، خارجی عورت سے شادی کرو، نعوذ باللہ خارجی ہو. بہت بڑا نقصان ہے یہ. اس طریقے سے ہمیں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کا اور ایک بات ہے وہ کیا ہے، خوارج کے بارے میں قرآن میں کے بارے میں جو آیتیں صحابہ نے بتائیں ان کا مطالعہ کریں. خوارج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس فتنے کا صحابہ نے کیسے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ دیکھیں. ان کی صفات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. خارجیت پر میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام میں خوارج کے بارے میں امت میں بیداری پیدا کرنے والے ماشاءاللہ سلفی دعوت. یہ بات تو سونے کے لکھنے سے لائق ہے. جتنے اہل حدیث علماء اس کے بارے میں بولتے ہیں، میں سمجھ دوسرے کوئی بھی نہیں بولتے. عرب علماء بھی ماشاءاللہ اس کے بارے میں بہت بولتے ہیں. اور میں اس لیکچر کے ذریعے سارے امت کے علماء کو یہ پیغام دیتا ہوں، کبھی کبھی اس بارے میں خطبہ بھی کبھی ہونا چاہیے، کبھی لیکچر بھی ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے سوشل میڈیا پر جو علماء خارجی عقائد کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی کبھی مکمل طور پر ہمیں سننا چاہیے. وہ کون سے علماء ہیں؟ کچھ علماء کے ہم نام لیتے ہیں. ہندوستان میں تو ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے. گمراہ فرقوں کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھے سے بولتے ہیں.
اس کے علاوہ ظفر الحسن مدنی ہیں، عبدالعظیم صاحب ہیں، عبدالحسیب صاحب ہیں، اور کیا ہے یہ ابو زید ضمیر ہیں. اور یہ ہماری اپنی کوشش بھی یہ خارجیت کے فتنے کو ختم کرنے میں بھی مکمل طور پر یہ ہو سکتی ہے. اور ایک بات بھی ہے، خارجیوں کے پاس کیا ہے توحید کی 4 قسمیں ہیں، ہمارے پاس 3 ہے نا. انہوں توحیدی حاکمیت الگ لاتے، کیوں بولے تو وہ کیا کرنا، قریش میں سے کوئی بھی امام نہیں بننا، وہ مکمل طور پر ہٹانا چاہیے. اور آخر میں 2 باتیں ہیں، وہ یہ ہیں خوارج کے فتنے سے اور ان کی بدعتوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ میں زندوں اور مردوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. اور ایک بات بھی یاد رکھیے، یہ خارجیت کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں زندوں کو نمونہ نہیں بنانا، ہمیں مرے ہوئے لوگوں کو نمونہ بنانا چاہیے. اور یاد رکھیں یہ فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، کہا تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. آپ نے کہا کہ یہ فتنے دلوں پر کیسے پیش کیے جاتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں آپ دیکھتے رسی یہ ہوتی تھی حصیر، اس میں کیا ہوتی تھی، وہ کاڑی ہوتی تھی تاگا، اگر تاگا کٹ کرے تو کیا ہوتا، کاڑیاں گرتے جاتے. ویسے ایسے نعوذ باللہ جو ہے مکمل پر دلوں پر ایسے فتنے پیش کیے جاتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے، وہ کیا ہے، خوارج کے اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کی اصلاح کرنی ہوگی. حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور یاد رکھیے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کے نوجوانوں کو، امت کے سارے لوگوں کو ربانی علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے. جب آپ علماء سے دور ہوں گے غلطی پر ہوں گے اور خوارج کے فتنے کا کبھی بھی شکار ہو سکتے ہیں. اسی پر اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سب سے پہلا جو فتنہ سر اٹھایا وہ خوارج کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے نبی ہونے کی دلیل میں اس کی تقریباً 40 سے زیادہ علامتیں اور مکمل طور پر ان کی جو ہے صفات بتائیں. ان تمام صفات کو کتب حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پرفتن زمانے میں اپنے آپ کو فتنے سے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شیعہ کے فتنے سے، خاریت کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ امت کے نوجوانوں کو ہمیشہ قرآن سے جڑنے، حدیث سے جڑنے، منہج سلف سے جڑنے، ربانی علماء سے جوڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.